الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، 22ویں پارے کی سورہ فاطر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اپنی قدرت کے مناظر دکھائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک زبردست مخلوق فرشتوں کی شکل میں جو پیدا فرمائی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں بہت سی باتیں ہم سب کے لیے معلومات کے قبیل سے بھی ہیں اور درس اور عبرت کے قبیل سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر ہم سب کو اپنی قدرت کے سمجھنے کی اور اپنی قدرت کے قائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی آیات میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑی عجیب و غریب شان سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے. انسان اللہ کی اس قدرت کو جب سمجھتا ہے اور اللہ کی اس تخلیق اور آسمان اور زمین کی پیدائش کو جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ اللہ نے آسمان کو کس طریقے سے پیدا فرمایا ہے اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا پیغام دنیا کی طرف اپنے پیغمبر اور اپنے رسولوں کی طرف پہنچانے کے لیے جس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے وہ مخلوق فرشتوں کی ہے. خاص طور پر یہاں فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور بڑی عجیب شان سے ذکر کیا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے پیغام رسانی کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے رسول بنائے ہیں. یعنی آسمان سے زمین کی طرف اللہ کا پیغام لانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور کائنات کے اندر نظام کو بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو
اس کی ایک شان ذکر فرمائی ہے کہ اولی اجنحتن، وہ فرشتے کیسے ہیں؟ فرشتے پر والے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان کو پر عطا فرمائے ہیں، جس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ یعنی آسمان سے ان کو زمین پر آنے کے لیے اور زمین سے آسمان پر چڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر عطا فرمائے ہیں۔ جیسے پرندہ آسمانوں میں اڑتا ہے اور آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین سے پھر آسمان میں اڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی پر عطا فرمائے ہیں۔ ان پروں کے ذریعے وہ آسمانوں میں چڑھتے ہیں اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اب یہاں اس کا ذکر ہے کہ کبھی کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں، کبھی کسی کو 3 عطا فرمائے ہیں، کبھی کسی کو 4 عطا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ 600 پر جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے ایک پر کے اندر وہ طاقت تھی، ان کے ایک پر کے اندر وہ طاقت تھی کہ قوم لوط کی بستی کو اپنے پر کے ایک کنارے کے ذریعے اٹھایا اور اٹھا کر آسمانوں میں لے جا کر زمین پر پٹک دیا۔ ایک پر میں وہ طاقت تھی۔ اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے وہ نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال کی مدت میں کئی مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ، فضائل اعمال میں اس کا ذکر موجود ہے، کئی ہزار مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، لیکن اکثر و بیشتر ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اپنی اصلی شکل میں تو بہت کم آئے ہیں، یعنی یکے دکے واقعات ہے کہ اپنی اصلی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت کم واقعات ہے، یکے دکے واقعات ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چھت پر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے تھے، اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کعبۃ اللہ کی چھت پر بالکل اپنی اصلی صورت میں دیکھ لیا تھا۔ طحاوی شریف کی ایک شرح ہے، اس میں لکھا ہے مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امانی الاحبار کہ اصلی شکل میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بعد میں تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے جبرائیل امین کو کعبۃ اللہ کی چھت پر اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطرہ ہے کہ اپنی آخری زندگی میں شاید تم نابینا ہو جاؤ گے، آخری زندگی میں تم نابینا ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں نابینا ہو گئے تھے۔ میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا نورانی پیدا فرمایا ہے، ایسا نورانی پیدا فرمایا ہے کہ ایک عام انسان ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور دیکھ لیا تھا تو عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پیشن گوئی کر دے کہ تم نابینا ہو جاؤ گے۔ تو اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ رسولاً اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ملائکہ اور فرشتوں کو پیدا کرنے والے ہیں جو رسول ہیں اور پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اولی اجنحۃ جو پر والے ہیں، اور کسی کو 2 مثنا 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو 3 اور کسی کو 4 عطا فرمائے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عطا کرنے پر قادر ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر
پیدا کرنے میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ کسی فرشتے کو اگر 4 سے بھی پر عطا فرمائے تو یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک تفسیر تو یہاں یہ کی گئی ہے مثنا و ثلاث و رباع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو 2 پر، 3 اور 4 پر عطا فرمائے ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک تفسیر اور فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو اپنا پیغام لے کر، رسول بنا کر، رسول یعنی پیغام رسانی کے لیے، پیغام بھیجنے کے لیے جو زمین پر بھیجتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنا پیغام زمین پر بھیجنے کے لیے جو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے اور جو اپنا پیغام لے کر بھیجتے ہیں، تو کبھی ایک فرشتہ ہوتا ہے، کبھی 2 ساتھ آتے ہیں، کبھی 3 آتے ہیں، کبھی 4 آتے ہیں، اور کبھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو کئی فرشتے ایک ساتھ آتے ہیں۔ یعنی یہ دوسری تفسیر ہے۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اولی اجنحۃ یعنی پر عطا فرمائے ہیں، اور پر مثنا 2 3 4 عطا فرمائے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ پیغام لے کر جو بھیجتے ہیں تو پیغام کبھی کبھی سمجھے 2 فرشتوں کی صورت میں لے کر آتے ہیں، کبھی 3 فرشتے آتے ہیں، کبھی 4 بھی آتے ہیں، اور کبھی اس سے زیادہ فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں۔ اور پیغام لے کر ہی نہیں بلکہ اور کاموں کے لیے بھی فرشتے زمین پر آتے رہتے ہیں، اور کاموں کے لیے بھی فرشتے زمین پر آتے رہتے ہیں۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کے حلقے لگتے ہو تو فرشتے آتے ہیں۔ مشکوہ شریف کی روایت موجود ہے کہ ذکر کے حلقے لگتے ہو تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور فرشتے اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں۔ رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں، اور کئی فرشتے آتے ہیں، اور جب یہ ذکر کے حلقے پورے ہوتے ہیں، آسمانوں میں جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی حمد کر رہے تھے، آپ کی ثنا کر رہے تھے۔ کہا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا ہے۔ بغیر دیکھے آپ کی تعریف کرتے ہیں، بغیر دیکھے آپ کی ثنا کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر دیکھ لے تو؟ کہا کہ بغیر دیکھے اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی حمد کرتے ہیں، دیکھ لیں گے تو اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کئی فرشتے آتے ہیں۔ شب قدر کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، یعنی لا تعد ولا تحصى، اتنے فرشتے کہ ان کی تعداد معلوم نہیں، اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اور جب کسی اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کی روح کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ روح قبض کرنے کے لیے تو ملک الموت آتے ہیں، لیکن اس روح کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے روح کا استقبال کرتے ہیں، ادھر سے روح قبض ہوئی اور ادھر جو ہے ملک الموت لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے استقبال میں کئی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پر عطا فرمائے 2 3 4 اور اس سے بھی زیادہ، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ فرشتے آسمانوں سے اللہ کا پیغام لے کر زمین پر آتے ہیں، کبھی 2 آتے ہیں، کبھی 3 آتے ہیں، کبھی 4 آتے ہیں، اور کبھی اس سے زیادہ بھی آتے ہیں۔ آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو جو کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے اگر لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کے لیے رحمت کا خزانہ روک لے تو اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، چھوڑا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خزانے جو بنا رکھے ہیں، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لمبی روایت ہے،
اور غالباً جمعہ کے بیان میں کبھی میں نے یہاں وہ روایت بیان بھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے اول اور تم میں سے آخر، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تم میں سے اول اور تم میں سے آخر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے سارے انسان اور سارے جنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے پر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تعریف سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، سمجھے، میں تو پہلے ہی سے بڑا ہوں، تعریف کرنے سے میرا سمجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جب کسی بندے کی تعریف کی جاتی ہے تو کبھی پھول جاتا ہے اور کبھی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو پاؤں بھی زمین پر رکھتا نہیں ہے، وہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھتا ہے، اس کو چلنے کے لیے چادر بچھانی پڑتی ہے، زمین پر پاؤں نہیں رکھتا ہے وہ، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کی اس کے منہ کے سامنے تعریف مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے کبھی کبھی، اس لیے منہ کے سامنے تعریف نہ کی جائے، اور منہ کے سامنے اگر تعریف کرے تو روایت میں ہے کہ مٹھی پر مٹی اٹھاؤ اور اس کے چہرے پر مارو، اس لیے کہ اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان اولکم و آخرکم، تم میں سے اول اور تم میں سے آخر اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات سب مل کر میری تعریف کرنے پر آ جاوے تو میری تعریف کرنے سے میرا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میری عظمت کے اندر، میری بڑائی کے اندر، میری کبریائی کے اندر کوئی فرق پڑے گا نہیں، میں تو پہلے سے بڑا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے اول اور تم میں سے آخر اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات سب مل کر اللہ کی نافرمانی پر آ جاوے، اللہ کی نافرمانی پر آ جاوے، اور اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اول اور آخر اور انسان اور جنات سب مل کر تم میں جو شقی ترین اور بدترین ہیں سارے ویسے بن جاوے، اور پہلے یہ ہے کہ تم میں جو اللہ کا متقی بندہ ہے ویسے بن جاوے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سارے بن جاوے، انسان اور جنات مل کر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاوے اور میری عبادت کرنے اور تعریف کرنے پر آوے تو میرا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تم میں سے اول اور تم میں سے آخر اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات سب مل کر تم میں جو شقی ترین ہیں، بدترین جو آدمی ہیں، کون؟ ابلیس، شیطان، سارے ویسے بن جاوے تو میری عظمت میں اور میرے جلال اور میری کبریائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے اول اور تم میں سے آخر اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات سب مل کر اپنی اپنی مراد کا سوال کرے، اپنی اپنی چاہت کا اور اپنے مقصد کا سوال کرے، اور میں ہر ایک کو اپنے اپنے مقصد کے مطابق دے دوں تو میرے خزانے کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے میرے خزانے میں ایک رتی برابر بھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اس کی رحمت کو جو کھول دے فلا ممسك لها، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ رحمت کا خزانہ اگر کھول دیا ہے تو اس رحمت کے خزانے کو کوئی کہہ رہے کہ سمجھے ممسک، بند کرنے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ اور فما يمسك فلا مرسل له، اور جس کے لیے اپنے رحمت کو روک لیا ہے تو اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد رحمت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے خزانے کو اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، اس کو کوئی اپنے قبضے میں لے نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست ہے اور بڑے حکمت والے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئی ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہو رہی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کو نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، احصا کرنا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے ہو،
गिन नहीं सकते हो, इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाई है। बल्कि कायनात में आने के बाद हर इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ नेमतें अता फरमाई, हज़ारों नेमतें अता फरमाई है। आँख नेमत है, नाक नेमत है, कान नेमत है, ज़ुबान नेमत है, हाथ पाँव नेमत है, सोचने की सलाहियत नेमत है, और जिस्म का पूरा निज़ाम एक नेमत है। पूरा जिस्म, और जिस्म के अंदर जो निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने चलाया है वो एक नेमत के तहत चलाया है। हत्ता की किताबों में लिखा है कि इंसान के जीने के लिए, इंसान के जीने और ज़िंदा रहने के लिए सांस का बाहर से अंदर दाखिल होना और अंदर से बाहर का निकलना, ये निज़ाम है। बाहर की सांस अंदर जाएगी तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और अंदर की सांस बाहर आएगी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। सही है, मैं गलत कह रहा हूँ? सही है, सही है जी जी। यानी बाहर की सांस अंदर जाएगी तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन की बोतल जो होते हैं क्यों लगाते हैं? इसलिए कि इसका जिस्म का निज़ाम कमज़ोर हो गया है, और जिस्म के निज़ाम में इतनी कमज़ोरी आ गई है कि वो बाहर की सांस लेने की वो कुदरत रखता नहीं है, तो उसको मसनूई और बनावटी जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ऑक्सीजन भी अल्लाह की एक नेमत है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जो बाहर सांस निकलती है वो भी अल्लाह की एक नेमत है। ये दो अलग अलग नेमतें हैं, ये एक नेमत नहीं है, ये दो अलग अलग नेमतें हैं। कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड की अभी वक्त आता नहीं, इससे पहले ही आदमी मर जाता है। ऑक्सीजन तो लिया है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी अंदर के साथ बाहर निकालने का मौका आता नहीं है, इंसान मर जाता है। और कभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है और बाहर की सांस ऑक्सीजन लेने का मौका नहीं आया, इससे पहले ही इंसान मर जाता है। ऐसे समझे, मौके आते हैं। इसलिए ये दो अलग अलग नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु ज़ुकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ लोगो तुम पर अल्लाह की नेमतें जो हो रही है उसको याद करो। पूरा जिस्म, मैंने आपको बताया कि पूरा जिस्म, और जिस्म के अंदर जो नेमतें अल्लाह ने दी है, हर उज़्व अल्लाह की एक नेमत है। और हमारे हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस नेमत की कदर वो शख्स पहचानता है कि जो इस नेमत से महरूम हो, जो इस नेमत से महरूम हो। आँख की नेमत वो शख्स पहचानेगा जो आँख की नेमत से महरूम हो, कान की नेमत वो शख्स पहचानेगा जो कान की नेमत से महरूम हो, और हाथ पाँव की नेमत वो शख्स पहचानेगा जो हाथ पाँव की नेमत से महरूम हो, और दिमाग की नेमत वो शख्स पहचानेगा कि जो दिमाग की नेमत से महरूम हो। और जिस्म के अंदर जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, इन नेमतों की कदर वो शख्स पहचानता है कि जो इस नेमत से क्या होता है, महरूम होता है। इस नेमत से क्या होता है, महरूम होता है। आगे फरमाया, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ताला फरमाते हैं, चैलेंज है ये उसकी तरफ से कि इतनी सारी नेमतें हमने तुमको जो अता फरमाई है, तो क्या अल्लाह के अलावा इन नेमतों का पैदा करने वाला कोई है? अल्लाह के अलावा इन नेमतों का पैदा करने वाला कोई है कि जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ दे दे? कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अल्लाह की ज़ात ही सारे निज़ाम को चलाने वाली है, और अल्लाह ही की तरफ से सारे रिज़्क़ का निज़ाम है, और नेमतों का मिलना और नेमतों का जो सल्ब होना, ये सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से है। ला इलाहा इल्लाहु व अन्ना तुफकुन, फरमाएं कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, तुम कहाँ उल्टे फटके जा रहे हो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत में अपनी कुदरत के मनाजिर दिखाए हैं, फरिश्तों को कैसे पैदा किया, और फरिश्तों के पैदा करने की सूरत क्या है, और इनको अल्लाह ताला ने किस तरीके से पैदा किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों का जिक्र फरमाया, अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया। फिर इंसान को झिंझोड़ा जा रहा है कि फ़अन्ना तुफ़कुन, तुम कहाँ फटके जा रहे हो। इतनी सारी नेमतों को अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, उसके दर को छोड़कर, उसके दरवाजे को छोड़कर तुम कहाँ भटकने जा रहे हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली की आयत नाजिल फरमा रहे हैं
اور یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کفار مکہ اور مشرکین مکہ جب نہیں مانتے تھے اور آپ کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہر سے بات ہے کہ میں کوئی سچ بات کہوں اور میری سچی بات کو اگر سامنے والا کوئی شخص جھٹلائے گا تو کیا ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو سچی بات وحی کے ذریعے آتی تھی، تو وحی سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب وحی کے بات کو اور وحی کے پیغام کو اگر کوئی شخص جھٹلائے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہونے والی ہے۔ تو بتقاضی بشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی حزن اور غم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کفار مکہ اور یہ مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تو آپ سے پہلے جو رسول اور پیغمبر آئے ہیں ان کی بھی تکذیب اور ان کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ قوموں کا اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قومیں تو اپنے پیغمبروں کی باتیں جھٹلاتی آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حالات کو لیجئے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تمام پیغمبروں کی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا ہے۔ اس لیے یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو یہ کیا ہے، بہت پرانی بات ہے۔ اس لیے یہ لوگ اگر آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کو غم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور اللہ ہی کے پاس سارے امور اور سارے معاملات کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ ہی کے پاس سارے معاملات کو لوٹایا جائے گا، آپ کی بات بھی اور یہ جھٹلانے والوں کے سارے لوگوں کے بات اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے، اور اللہ کے وہاں کیا ہوگا، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آگے یہ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی تم کو ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی یہ رنگ ریلیاں اور اسی طریقے سے یہ رونق، یہ زرق برق اور دنیا کی یہ خوبصورتی اور دنیا کی یہ زینت آپ کو کیا کرے، ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اللہ کی ذات سے دھوکے میں ڈالنے والا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی ذات سے دھوکے میں ڈالنے والا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون؟ شیطان۔ شیطان طرح طرح کے حربے اپناتا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، سمجھ، غرور یعنی شیطان اللہ کی ذات سے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مختلف انداز سے دھوکہ دینے کے لیے شیطان آتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، اور مختلف انداز سے انسان کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے، اس کی عبادت سے روکنے کی کوششیں کرتا ہے، مختلف طریقے اپناتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ بہت سخت گرمی، آج روزہ نہیں رکھنا ہے، رہنے دینا، آج سامنے ٹھنڈی کا موسم آئے گا تو ٹھنڈی کے موسم میں قضا کر لینا۔ کبھی یہ بھی پٹی پڑھاتا ہے، اور کبھی یہ بھی کہے گا کہ آج تراویح نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں شیطان انسان کو سجاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو سجاتا ہے۔ نفس اور شیطان دونوں مل کر سمجھے اس کو سجاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، اور میں نے کہیں کتاب میں یہ پڑھا بھی ہے، کہ انسان کے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ دوستی کر لے، اپنے نفس کے ساتھ دوستی کر لے۔ دوستی کر لے گا نفس کے ساتھ تو انشاءاللہ نفس اور شیطان کبھی بھی، یہ شیطان تو دور ہے۔ مفتی صاحب فرماتے کہ شیطان کو سمجھے کیوں برا بلا کہتے، وہ تو دور ہے، پہلے تو نفس لگا ہوا ہے، نفس اندر ہے، لگا ہوا ہے،
शैतान 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 शैतान। भाई शैतान तो है लेकिन नफ्स तो अंदर लगा हुआ है, इसलिए नफ्स पहले वर्गल आता है और फिर शैतान आता है। तो आदमी की अक्लमंदी की बात यह है कि अपने नफ्स के साथ दोस्ती कर ले। और इसकी मिसाल हमारे मुफ्ती साहब ने बताया कि मान लीजिए कि एक आदमी को ये है, उसने नीयत की कि मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है, मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है, रात को नीयत करके सोया है और नीयत करके सोएगा तो इंशाअल्लाह जितने बजे उठने की नीयत की है उतने बजे उसकी आँख खुलेगी, उसकी आँख खुलेगी। अब आँख खुलने के बाद बिस्तर को छोड़ना और फिर वुज़ू खाने पर जाना, वुज़ू करना और फिर मुसल्ले पर आना, नमाज के लिए खड़े होना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकिन तुमने जो नीयत की उस नीयत के मुताबिक तुम्हारी आँख खुल जाएगी। अब नीयत करके आप सोए हैं, उतने बजे आँख खुलेगी, आपकी आँख खुली है तो आँख खुलते ही नफ्स क्या कहेगा, यार बहुत नींद आती, सो जाने। नफ्स कहेगा, नफ्स ये कहेगा, क्या कहेगा, नींद आती है, सो जाने। नफ्स उसको बताएगा। तो नफ्स को समझाओ, मुझसे साहब ने लिखा है कि नफ्स को समझाओ और क्या कहो कि यार समझे, अब रात को तो नीयत करके तो सोया था और उड़ गया है, अब बिस्तर छोड़ने में क्या तकलीफ है, चल दे, उठ जाना। तो नफ्स को समझाओ और बिस्तर से उठाने की कोशिश करो। अब जरा उड़ गया बिस्तर से नफ्स उड़ गया तो फिर नफ्स समझाएगा कि यार सो जाना। तो फिर नफ्स को समझाओ कि नीयत करके सोया था, तूने तो वादा किया था, नीयत करके सोया था और उठा है और तो तेरी आंख भी खुली है और बिस्तर से उठा भी है, अब जरा उठने की क्या जहमत है, थोड़ा उठ जान। जी, थोड़ा उठेगा तो फिर क्या अंगड़ाई लेगा वो, और नफ्स कहेगा कि जान सो जाने। तो उसको समझाओ कि नहीं, नीयत करके सोया था और नीयत के मुताबिक उठा भी है, आंख भी खुली है, बिस्तर भी छोड़ा है, चलकर आया भी है। अब वुज़ू खाने पर जाने में क्या तकलीफ होती है, चल ले वुज़ू खाने पर चल, तो वुज़ू खाने पर ले चलो उसको। वुज़ू खाने पर जाओगे तो वहाँ बैठे बैठे भी थोड़ा डोलेगा, वो नफ्स डोलेगा, तो वो कहेगा कि चल सो जाना। नहीं, उसको ये बताओ कि नहीं नहीं, यहाँ तक आए तो वुज़ू कर ले। तो अब वुज़ू करके आएगा फिर भी ये क्या होगा, ये ज़रा ये होगा कि यार समझे कौन खड़ा होता है। तो उसको समझाओ कि देख, आँख वादे के मुताबिक आँख भी खुली है और तू उठा भी है, बिस्तर भी छोड़ा है, चलकर आया भी है और वुज़ू खाने पर आया है। वुज़ू खाने पर आने के बाद ये तूने वुज़ू भी कर लिया है, मुसल्ले पर खड़ा हो जाना, क्या तकलीफ है तुझे। तो नफ्स के साथ इस तरीके से दोस्ती कर लो। मुफ्ती साहब ने लिखा, हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी हमारे हज़रत साहब ने फरमाया और उन्होंने किताब में लिखा भी है कि इस तरीके से ये क्या है, समझे, अपने नफ्स को समझा लो और नफ्स के साथ दोस्ती कर लो। अगर जो शख्स अपने नफ्स के साथ दोस्ती करेगा तो कभी नफ्स उसको जो वर्गलाएगा नहीं, फिर नफ्स उसका बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा कि यार इसने ये क्या है, समझे, वो 4 रकात पढ़ी है, 4 रकात पढ़ी है तो इसको सवाब मिला है, इसको मशक्क़त का सवाब मिला है। तो फिर जो उसकी आदत बन जाएगी और आदत ऐसी बन जाएगी कि फिर नफ्स का मुकाबला करना उसके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि नफ्स मुकाबले में आएगा ही नहीं, नफ्स मुकाबले में नहीं आएगा, फिर उसके लिए एक तबीयत बन जाएगी। जैसे हमारा समझिए सांस लेने का निज़ाम है, सांस लेना अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये एक निज़ाम है। इस तरीके से ये एक निज़ाम बन जाएगा। और जब तक वो तहज्जुद के लिए उठेगा नहीं और तहज्जुद की 4 रकात या 8 रकात नहीं पड़ेगा, वहाँ तक उसको चैन नहीं नसीब होगा, उसको चैन नसीब नहीं होगा। जैसे एक नशा होता है, बीड़ी है, सिगरेट है और चाय है और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों के नशे जो होते हैं, तो नशा जब तक आदमी न ले तो वहाँ तक उसको चैन नसीब नहीं होता है। जब तक वो तहज्जुद की 4 रकात और 8 रकात नहीं पड़ेगा, वहाँ तक उसको चैन नसीब नहीं होगा। ये उसकी ज़िंदगी का एक जुज़ बन जाएगा। फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ इंसान, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला का वादा हक़ है, लिहाजा दुनियावी ज़िंदगी तुझे हरगिज़ धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और धोखे में डालने वाला अल्लाह की ज़ात से तुझे धोखे में न डाल दे। इन्न शैतान लकुम आदुव्वुन, देखो ये कौन है धोखे में डालने वाला, सीधा कह दी, इन्न शैतान, बिलाशुबा शैतान तुम्हारे लिए दुश्मन है, आदू दुश्मन है। फत्तखिदहु अदुव्वा, उसको दुश्मन समझो। कुरान ये कह रहा है कि दुश्मन समझो। एक तो क्या है कि बता दिया कि भाई दुश्मन है ये, एक तो ये है कि बता दिया कि भाई ये दुश्मन है,
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو دشمن سمجھو. کتنی تاکید ہے یہ کہ ان الشیطان لکم عدو، بلا شبہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، تم دشمن بناؤ. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، بلا شبہ یہ شیطان اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جاوے. اپنے گروہوں کو، یعنی انسانوں میں سے اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جاوے. الذین کفروا لهم عذاب شدید، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور آگے دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یہ تو کفار کا ذکر ہے. آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنی قدرت کو ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد انسان کو جھنجھوڑا ہے اور انسان کو شیطان سے اور دنیاوی زندگی سے آگاہ رہنے کی تلقین کی ہے. چوکن نہ رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قدرت کے مناظر کو سمجھنے کی اور اپنی قدرت کے قائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی زندگی اور اسی طریقے سے شیطان کے دھوکے میں آنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.